چھیڑ لیں تو اچھا رہے گا. کہ مفتی تقی ثانی امداد باری ہے نا, ان کے شرح بخاری میں لکھا ہے نا, ویلیوم نمبر 5 میں اس میں یہ لکھا ہے نا, جب ایک متحدہ راستہ وجود میں ہے تو اس ہے نا, یہاں یہ کہنے ہلاک کمیٹی چیئرمین بریلی ہے, دیوبندی ہے یا فلاں ہے, لیکن اس ٹھیک یہ ہے تو یہاں پر بھی یہ لکھنا کہ مجوہدی ہے اور اس حقیقت کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہے, ان کا اکثریت حنفی و فقہ سے تعلق ہے. اور دوسری یہ کہ مطلب یہی بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا سب لوگوں کو کہ یہ جو ایشو ہے مون سائٹنگ کا, اس کا معاملہ اس سے نہیں ہے کہ بھئی دیوبندی جو ہے وہ تھرسڈے کو عید کریں گے اور بریلوی جو ہے فرائیڈے کریں گے, یا سلفی جو ہے تھرسڈے کریں گے اور غیر سلفی جو ہے اس وقت کریں گے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے کرائٹیریا سے ہے کہ کون جو ہے کون سے کرائٹیریا کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. حدیث کے مطابق جو ہے رؤیت جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے, اور رؤیت کو ہٹا کر کے صرف وجود قمر کہ بھئی چاند بس موجود ہے, چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے, سائنٹیفکلی چاند بس موجود ہے, چاہے وہ جو ہے مطلب یعنی 1 منٹ کے لیے ہو, 1 منٹ کے بعد وہ غروب ہو جائے, اس پر بھی جو ہے فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ حدیث سے ہٹ کر کے ہے. لیکن بالکل بطریق موجب جو خبر مستفید ہمیں حاصل ہو اس درجے کی, تاکہ بالکل اطمینان کے ساتھ قلبی اطمینان کے ساتھ ہم مہینہ شروع کر سکیں. ماشاءاللہ. حضرت ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ باٹلی میں یہ میرے خیال میں ایک ایگزامپل ہے پورے ملک کے لیے کہ تمام مساجد نے اکٹھے ہو کر کے ماشاءاللہ ایک یونیفائیڈ ڈیسیژن لیا, ایک یونیفائیڈ اور یو ٹرن لیا کہ جو ہے ہم لوگ اب رؤیت کے مطابق فیصلہ کریں گے. ہاؤ واز دیٹ پاسبل؟ کیا یہ کہہ لیجیے کہ تدبیر اختیار کی گئی ہے کہ تمام مساجد جو ہے ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی؟ اس لیے کہ ایسی مثال یو کے کسی اور شہر میں نہیں ملتی کہ تمام مساجد جو ہے وہ جمع ہو گئی ہوں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اور علاقے کے لوگ بھی جو ہے باٹلی سے اگزامپل لے کر کے وہ یونیفائیڈ ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. تو آپ یہ شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ باٹلی میں کس طریقے سے ہوا یہ فیصلہ. اس وقت جو ہے یہ باٹلی میں بھی کئی سال خود ہم نے سعودی پر عمل کیا ہے, جی, اور سعودی پر عمل کرتے رہے ہیں. اگرچہ تشویش بہت سے لوگوں کے دل میں تھی کہ بھئی یہ 2 دن پہلے 1 دن پہلے, اور یہ کہ مقامی طور پر سعودی کے اطراف میں بالکل سمجھو ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں جو رؤیت پر اعلان ہوتا ہے اس کے مطابق ان کا کبھی کوئی انسائڈ نہیں ہوا اعلان. تو یہ تشویش اور ڈاؤٹس وغیرہ تھے, لیکن چونکہ سب لوگ اجتماعی طور پر سعودی کے فیصلے پر عمل کر رہے تھے, ہم لوگ نے بھی جیسے کہ سابقہ فرمایا گیا کہ بلائنڈلی اس فیصلے کو فالو کرتے رہے. لیکن کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ نوجوان حضرات ہمیں آ کر سوال کرتے تھے کہ بھئی یہ پاسبل نہیں ہے, کیسے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے پھر کچھ لوگوں نے الگ سے عید کرنا شروع کی, جس میں خود میں بھی شریک تھا کہ ہم لوگوں نے الگ عید کی. تو مقامی مساجد کے ذمہ داروں کو تشویش ہوئی کہ بھئی ہمیں کچھ ایک فیصلہ کرنا چاہیے, 2 عید کا سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہوا ہے. تو اس پر پھر انہوں نے مقامی ائمہ کو اور علماء کو ذمہ داری دی کہ بھئی آپ کچھ کریں. تو باطنی میں اس وقت تقریباً سمجھو ہمارے یہاں 200 کے قریب علماء ہیں, تو علماء کو سب کو جمع کیا گیا تھا کہ اس کام کو کس طرح آگے لینا ہے. تو انہوں نے 20 یا 21 آدمی کی ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں مقامی مساجد کے سب ائمہ تھے اور جتنے یہاں مفتیان کرام ہیں سب کو جمع کر کے, اور جن کو شریک ہونا تھا کسی کو روکا نہیں گیا. تو 22 یا 21 آدمی نے اپنے نام لکھائے تھے. ان کو یہ کام دیا کہ آپ ریسرچ کریں. تو طرفین کی دلائل کو اور سب کو تقریباً 3-4 مہینے تک ریسرچ کیا گیا, اور ریسرچ کے بعد ان لوگوں نے سب نے مل کر ایک کرائٹیریا بنایا کہ بھئی یہ ہمارے اصول و ضوابط ہیں. ان اصول و ضوابط کے اوپر جو بھی ملک ہم وہ کر سکتے ہیں تو اس ملک کی خبر کو ہم لیں گے. اب بالفرض سعودیہ کا بھی اعلان ان اصول کے ساتھ ہونے لگے تو سعودیہ کی بھی اعلان ہم لے سکتے ہیں. لیکن اس وقت سب نے اتفاقی طور پر علماء نے یہ کرائٹیریا بنایا, اس کو پھر سب کمیٹیوں سب کے سامنے پیش کیا, اور سب نے اس وقت الحمدللہ قبول کیا. اگرچہ کچھ حضرات کو ابھی بھی یہاں پر ضد ہے کہ ہم کو سعودی کے فیصلے پر ہی چلنا ہے, تو کمیٹیوں نے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو اپنی نماز پڑھنا ہوتا آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن میجورٹی مساجد اور ان کے سب ائمہ اسی کے اوپر چلتے ہیں. تو باٹلی میں اعظم مسجد من حیث المسجد کوئی ایسی مسجد ہے جو اس کرائٹیریا پر نہیں چل رہی؟
Not as a masjid, no. As a masjid सब ने इन उलमा के फैसले को कबूल किया और इस पर चलते हैं. हर मस्जिद ने ये प्लेटफॉर्म फराहम किया है कि अगर कोई खुश ना हो और उनको अगले दिन पढ़ना हो सऊदी के साथ तो वो पढ़ सकते हैं. किसी के ऊपर रोक नहीं है. तो कुछ मसाजिद में तकरीबन 4 मसाजिद में सऊदी के साथ जमात हुई थी, लेकिन वो माइनॉरिटी थी. Majority of the people already tweaked their imams the following day. MashaAllah. One final question with your MashaAllah presence. Is it important for us to follow the decision of Saudi Arabia, even if, let's say, there was correct moon sighting over there? मतलब मसले के लिहाज से, शरीयत के लिहाज से सऊदी अरब, इसलिए कि जहाँ तक मुझे पता है सऊदी अरब ने कभी ये जो है मुसल्लत नहीं किया दूसरों के ऊपर, कभी उन्होंने ये ज़ोर नहीं डाला दूसरे ममालिक के ऊपर कि भाई आप हमारे फ़ैसले को मानें. माशाल्लाह दे हैव डिसाइडेड फॉर देमसेल्फ, लेकिन ये कि दुनिया के बाकी ममालिक के लोग फिर ख़ुद से वो फ़ैसला करते हैं. तो शरई लिहाज से क्या सऊदी अरब या ये कि कोई और मुल्क अगर फ़ैसला करता है तो उसको मानना क्या ज़रूरी है? नहीं, वो उनका फैसला उनका जुरिस्डिक्शन के अंदर है. उनके कज़ा का फैसला, मजलिसुल कज़ा जो फैसला करती है वो सऊदी जुरिस्डिक्शन के अंदर पाबंद है. अब हम उस जुरिस्डिक्शन के खारिज है तो हम उसके पाबंद नहीं है. इसलिए न सऊदी का न किसी और मुल्क का फैसला हमारे ऊपर पाबंद है कि हम उस फैसले को लें और उसी पर अमल करें. माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर. मैंने कहा था हज़रत के आखिरी सवाल, लेकिन आखिरी का भी आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि इंग्लिश में इफ़ यू कैन काइंडली एक्सप्लेन द डिफरेंस और द टर्मिनोलॉजी इख्तिलाफुल मताले. इख्तिलाफुल मताले, in short, I would say that the horizon that is yours is your country's horizon. Now, your country's horizon is what you are initially obliged to follow. But there is within the ulama, there is ulama, even our ulama who have agreed that you can take the decision, matla meaning the place where tulu takes place, the sunrise or sunset or moonset takes place. Now that horizon can be, each area have their own horizon. Each country will have their own horizon. South Africa follows their matla and their horizon. They will not be taking decisions from a neighboring country. For people for countries like ours, if we follow that, we would be sighting the moon on the 2nd, 3rd or 4th day. So we have this, we can follow the masla which refers to ikhtilaf al-matala, where we take the decision of another matla, another horizon. And based on that, we have to accept the decision that is coming from another country with a certain criteria and conditions attached to that. MashaAllah. I think this is the shortest I can phrase your answer in at the moment. That's fine, inshallah. Jazakumullah khair. I really appreciate your time, mashallah. And I hope that many communities, towns and cities, and certainly many masajids and aimma, they will be encouraged with the, mashallah, decision of Bartley ulama and with your talk. Jazakumullah khair, Mufti Sahab. Allah subhanahu wa ta'ala aapko jazaa khair ata farmaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. लेकिन हमारे साथ अरशद साहब मौजूद हैं. तो इस वक्त मसला चल रहा है चांद का, ये वो, इसके नुकसानात क्या नज़र आ रहे हैं? जी, नुकसानात इसके ये हैं कि या तो एक रोज़ा हमारा मिस होगा, एक रोज़ा हम छोड़ देंगे, जैसे इस पर हुआ और नज़र आ रहा है कि हमारा एक रोज़ा हुआ कि क़ज़ा हुआ है और हमें इसकी क़ज़ा करनी चाहिए. और दूसरे कि ये इशू और ये मामला बहुत आसान था और बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. हदीस के मुताबिक बिल्कुल साफ मामला है, बिल्कुल आसान है. और हर आदमी, हर देहाती, पढ़ा लिखा, बेपढ़ा लिखा, हर शख्स समझ सकता है कि चाँद को देखकर इफ्तार करो, चाँद को देखकर रोज़ा रखो. बहुत आसान मामला है, समझाने की ज़रूरत नहीं है इसको. चाँद को देखकर गोया कि आप रमज़ान शुरू करें और चाँद को देखकर ही गोया कि ईद करें. इसका मतलब ये है कि 29 शाबान को आप चाँद देखने की कोशिश करें. चाँद अगर नज़र आता है
تو ٹھیک ہے، ورنہ 30 دن مکمل کیے جائیں، بالکل آسان سا معاملہ ہے. اسی طریقے سے 29 رمضان کو چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے. چاند اگر نظر آتا ہے ٹھیک ہے، اگر نظر نہیں آتا تو پھر آس پاس کے جو ملک ہیں جہاں گویا کہ چاند کا امکان ہے وہاں سے خبر کو لیا جا سکتا ہے. اس کا بھی امکان نہیں تو پھر 30 کو مکمل کیا جائے. یہ آسان معاملہ ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگ گویا کہ کہتے تو ضرور ہیں کہ قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے، بہت کہتے ہوئے سنا ہے بھائی قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن اس سنت پر بالکل عمل نہیں ہو رہا ہے. اور ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ سعودی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم ہماری رویت پر اعلان کرو، بلکہ میں نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے اس پہ صاف لکھا ہے کہ ہمارا جو اعلان ہے یہ صرف سعودیہ کے لیے ہے. اس سے بحث نہیں کہ وہ گویا کہ چاند کی رویت پر اعلان کرتے ہیں یا چاند کی پیدائش پر کرتے ہیں، یہ معاملہ الگ ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہمارا فیصلہ ہے وہ صرف سعودیہ کے لیے، یہ دوسروں پر اپلائی نہیں ہوتا، دوسروں پر لاگو نہیں ہوتا. لیکن لوگ وہاں نظر آنے کے بعد شور مچانا شروع کرتے بھئی وہاں چاند نظر آ گیا، پھر ریجنس پارک اعلان کر دیا، اسلام چینل نے اعلان کر دیا. تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں بھئی آپ بھی گویا کہ پریشر ڈالتے ہیں اعلان کیا جائے. حالانکہ یہ کوئی ضرور نہیں کہ سعودیہ میں نظر آ گیا تو ہم اس پر گویا کہ اس پر عمل کریں. جزاکم اللہ خیر مولانا ارشد صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے علامہ محمد اسماعیل صاحب کی طرف سے جو ہے کچھ رائے لینے کے لیے. الفجر فاؤنڈیشن جو ہے یہ فیصلہ کس کو کرنا چاہیے چاند کے متعلق کہ بھئی جو ہے آج چاند ہو گیا ہے، کل عید ہے یا کل رمضان ہے؟ یہ فیصلہ مطلب ہی نہیں علماء کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، پبلک کی ذمہ داری ہے، سائنسدانوں کی، یا کس کی ذمہ داری ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے. چپتا ہوا سوال ہے. چپتا ہوا سوال. جو کمیونٹی لیڈر ہوتا ہے اس کو جو چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر ضرور ڈسکشن کرنی چاہیے. اور علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نمازیں پڑھائیں، بلکہ وہ کمیونٹی کا حصہ ہے. اور اس وقت اور زیادہ ان پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے جب دین کے معاملے میں لوگ مداخلت شروع کر دیں. اس وقت اور زیادہ ان پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے جب دین کے معاملے میں دوسرے لوگ مداخلت کریں. میں یہاں جو ہے نا کچھ تجزیہ ایک پیش کرنا چاہتا ہوں. خلافت عثمانیہ کے دور میں علماء ائمہ شریعت بھی تھے اور مملکت کی باغ ڈور بھی ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. دور کیوں جائیں، برے صغیر میں جو سلاطین تھے تقوی اور ریاضت ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. وہ ایک وقت میں امام بھی تھے اور حاکم بھی تھے. اورنگزیب کو دیکھ لیں، جہانگیر، شاہ جہاں، ان کی خدمات آج تک مشعل راہ ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم میں سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں. اسی طرح آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، مسجد نبوی سے جو انقلاب برپا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام جو ہے وہ اپنا منصب سنبھالیں اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو کمیونٹیز کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں الخیر فاؤنڈیشن نے یہ بڑا ایک مثبت قدم اٹھایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی نشست میں سب کچھ یہ چاند کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ اگر آج ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے تو انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد انشاءاللہ جو ہے یہ ضرور حل ہوگا کہ علماء کرام کی بات سنی جائے گی اور علماء کرام جو فیصلہ کریں گے عوام اور پبلک بھی ایسے ہی فیصلے کو پسند کریں گے. ماشاءاللہ وہ بھی پہلے ایسے سلسلہ رہا، لیکن جب علماء کی طرف سب کا رجحان ہوا اور انہوں نے جو فیصلہ فرمایا پوری باٹلی کے لوگوں نے اسے پسند فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ علماء کرام کو اس ایشو پر اور اس چپتے ہوئے مسئلے پر ضرور توجہ دینی چاہیے. اور یہ چاند کا جیسے مسئلہ علماء نے بتایا ہے، ہمارے مولانا صاحب نے بتایا ہے، مولانا شعیب صاحب نے بتایا ہے اور مولانا یوسف صاحب اور آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ معمولی نہیں ہے. علماء العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہی کے ذمے ہیں یہ کام، اور دین میں جب مداخلت شروع ہوگی تو پھر کون اس دین کا وارث بنے گا؟ جزاکم